کی بنیادی وجہ بیان کی ہے۔ ماخذ کے مطابق جب لوگ گایوں کی دمیں پکڑ لیں گے اور اس کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل اسے آج کے دور کی عالی شان کوٹھیوں، اونچے پلازوں اور پراپرٹی کے کاروبار سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جب لوگ صرف اپنی دنیاوی کمائی پر راضی ہو جائیں گے اور جہاد ترک کر دیں گے تو اللہ ان پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک وہ اصل دین کی طرف واپس نہیں آتے۔ یہ اس پوری تقریر کا سب سے مضبوط سیاسی استدلال ہے۔ مقرر نے ذلت کو محض ایک خیالی تصور نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے عصری عالمی سیاست کے حوالوں سے جوڑا ہے۔ دلائل میں غزہ کی حالیہ تباہی اور بیت المقدس کے چھن جانے کی مثالیں دی گئی ہیں، اور مصر کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ جی، اور تقریر میں باقاعدہ نام لے کر اس سفارتی ناکامی کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اربوں ڈالر کے تحفے دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بیت المقدس واپس نہیں ملا۔ یہ ایک واضح پیغام ہے کہ مادی خوشامد کبھی عزت نہیں دلا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی مقرر کا چونکا دینے والا دعویٰ سامنے آتا ہے کہ کوئی بھی بیرونی مالی امداد اس عالمی ذلت کو ختم نہیں کر سکتی۔ وہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ اگر ورلڈ بینک اپنے خزانے کھول دے، IMF پیکج دے دے یا امریکہ مدد کے لیے آ جائے، تب بھی یہ رسوائی ختم نہیں ہوگی۔ مطلب معاشی ترقی اصل حل نہیں ہے۔ ان کے نزدیک روایتی معاشی ترقی، GDP کا بڑھنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ واحد حل دین کی طرف اور اس قرآنی نظام کی طرف مکمل واپسی ہے۔ جب تک اندرونی خودداری پیدا نہیں ہوگی، بیرونی پیسہ صرف غلامی میں اضافہ کرے گا۔ اس مقام پر مقرر دراصل عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی اس سوچ پر ضرب لگا رہے ہیں جو کہتی ہے کہ مال و دولت سے دنیا میں عزت کمائی جا سکتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب تک آپ کا نظام بیرونی انحصار پر مبنی ہے، عالمی منڈی میں آپ کی حیثیت ایک خریدار یا غلام کی ہی رہے گی۔ عزت صرف نظریاتی مضبوطی میں پوشیدہ ہے۔ اور اسی نظریاتی مضبوطی کو سمجھانے کے لیے مقرر نے تاریخ سے صحابہ کرام کی زندگیوں کی داستانیں پیش کی ہیں۔ وہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ سناتے ہیں، جو اسلام لانے سے پہلے مدینہ کے ایک بڑے یہودی عالم تھے۔ وہ ہفتے کے دن کی تعظیم والا واقعہ؟ جی، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ چونکہ اسلام میں ہفتے کے دن کی تعظیم سے صریحاً روکا تو نہیں گیا، تو کیوں نہ میں ہفتے کے دن کی تعظیم جاری رکھوں، اور چونکہ اونٹ کا گوشت کھانا فرض تو نہیں ہے، اس لیے میں وہ بھی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہودی عقیدے میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا۔ ایک طرح کی مصلحت پسندی تھی۔ ہاں، لیکن ماخذ کے مطابق ان کے اس بظاہر معصومانہ ارادے پر قرآن کی آیت نازل ہو گئیں، جس میں حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی درمیانی راستہ، کوئی گرے ایریا بچتا ہی نہیں ہے۔ یہ واقعہ انسانی نفسیات کی اس کمزوری کو ظاہر کرتا ہے جہاں انسان نئے نظام کو اپناتے ہوئے بھی پرانی عادات کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، یا پھر پرانی وفاداریاں نبھانا چاہتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ پیغام دو ٹوک ہے کہ آپ اپنے دل کا ایک حصہ کسی پرانے عقیدے کو نہیں دے سکتے۔ یا تو انسان 100% اس نظام کے اندر ہے یا پھر باہر ہے۔ مکمل سپردگی لازمی ہے۔ اور اس سپردگی کی انتہا دیکھیے، مقرر بدر کے تاریخی میدان کا نقشہ کھینچتے ہیں، جہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 کے قریب تھی اور کل ملا کر صرف 8 تلواریں تھیں۔ وسائل کی اس قدر کمی کے باوجود انہیں کامل یقین تھا کہ جب خدا ان کے ساتھ ہے تو تلواروں کی گنتی معنی نہیں رکھتی۔ اسی جنگ سے جڑا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا واقعہ بھی ہے۔ جی، وہ غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں لوہے کی کڑیاں دھنس گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے انہیں اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالا۔ اس عمل میں ان کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والی عقیدت ہے۔ اور تقریر میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہی ابو عبیدہ بن جراح تھے جنہوں نے بدر کے میدان میں حق کے دفاع میں اپنے ہی سگے باپ کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ وہ کفر کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ یعنی نظریے کے راستے میں نہ اپنے جسم کی پرواہ کی اور نہ ہی خونی رشتے کی۔ یہ واقعات محض تاریخی معلومات دینے کے لیے نہیں، بلکہ آج کے انسان کی ترجیحات کا موازنہ کرنے کے لیے شامل کیے گئے ہیں۔
مقرر باور کروانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ نظریے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیتے تھے، اور آج کا انسان معمولی نقصان کے ڈر سے حق بات کہنے سے کتراتا ہے۔ اور دنیاوی وسائل سے بے نیازی کے تسلسل میں حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ بھی ہے جو سننے والوں کو ہلا دیتا ہے۔ وہ اتنے غریب تھے کہ بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ وہ دودھ کے پیالے والا واقعہ جو ماخذ میں ہے۔ بالکل، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گھر لے گئے جہاں صرف دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد میں موجود اصحاب صفہ کے 70 طالب علموں کو بلا لاؤ جنہوں نے خود کو علم کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اور ان سب نے اسی ایک پیالے سے دودھ پیا؟ جی، ان 70 افراد نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اور یہی ابو ہریرہ جب مدینہ کے چوراہوں پر کھڑے ہوتے تھے تو نئے آنے والوں کو گھنٹوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور ان کی مسکراہٹ کا حال سناتے تھے۔ مقرر آج کے دور پر طنز کرتے ہیں کہ آج ہم ڈالر کمانے کے چکر میں ہیں، جبکہ ان کی پوری معیشت صرف محبت رسول تھی۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جب نظریے سے لگاؤ کا یہ معیار ہو تو دنیاوی وسائل کی کمی یا بھوک انسان کو راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ آج کے مادیت پرست معاشرے کو پیغام ہے کہ مسائل کی جڑ روحانی تعلق کو بھلا دینا ہے۔ اور جہاں بات حق پر ڈٹ جانے کی آتی ہے تو ماخذ میں فتح مکہ کے دن کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور عام معافی کا اعلان ہو چکا تھا۔ انہیں خبر دی گئی کہ ابن خطل نامی شخص جس نے سنگین جرائم کیے تھے وہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر امان مانگ رہا ہے۔ اس وقت بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا؟ بالکل، انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے واضح حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، چاہے وہ کعبہ کے غلاف سے ہی کیوں نہ لپٹا ہو۔ مقرر اس سے ثابت کرتے ہیں کہ تمام مذاہب کو یکساں قرار دینے والا جدید نظریہ بالکل غلط ہے۔ یعنی کفر اور اسلام ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں کہ کفر ایک شجرہ خبیثہ ہے جس کی کوئی جڑ نہیں، اور اسلام ایک شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں گہری ہیں۔ اور اس بے خوفی کا کلائمیکس وہ موازنہ ہے جو مقرر نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران مرنے والوں اور حق کے لیے جان دینے والوں کے درمیان کیا ہے۔ یہ کافی سخت موازنہ تھا ماخذ میں۔ جی، انہوں نے کہا کہ نام نہاد ترقی یافتہ انسان محض ایک وائرس کے خوف سے گھٹ گھٹ کر مر گیا جسے غسل دینے والا کوئی قریب نہیں آیا۔ اس کے برعکس وہ موت باعزت ہے جو کسی عظیم مقصد کے راستے میں سینے پر 27 گولیاں کھا کر آئے۔ یعنی بزدلانہ موت سے بہتر ہے نظریے کے لیے جان دینا۔ یہ دراصل اس جدید معاشرے پر ایک تماچا ہے جو موت سے ڈرتا ہے اور ہر قیمت پر صرف جسمانی بقا چاہتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پوری گفتگو اور ان دلائل کا نچوڑ نکالیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ محض کوئی عام مذہبی تقریر نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ہمارے جدید طرز زندگی اور سرمایہ دارانہ معاشی نظام کے خلاف ایک بھرپور اعلان بغاوت ہے، ایک مکمل چارج شیٹ ہے۔ بالکل۔ مقرر نے تاریخ کے اوراق سے صحابہ کی عقیدت اور ان کی قربانیوں کو ایک شفاف آئینے کے طور پر استعمال کیا ہے، جس میں آج کے انسان کو اس کی ترجیحات کی خامیوں اور کمزوریاں دکھائی گئی ہیں۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ دنیا کمانے کے چکر میں انسان نے اپنا وہ باوقار مقام کھو دیا ہے جو اسے امامت کے لیے دیا گیا تھا۔ اور اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی بات سامنے آتی ہے جو انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس مواد میں پیغام واضح ہے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی درمیانی راستہ یا مصلحت نہیں چل سکتی، یا تو مکمل سپردگی ہے یا پھر ذلت۔ لیکن ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ جی، ان تمام حوالوں کو سننے کے بعد ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب ہم صدیوں پرانے خالص روحانی اور غیر متزلزل تاریخی بیانیے کو 21ویں صدی کی اس انتہائی پیچیدہ ٹیکنالوجی اور معاشی نظاموں میں جڑی ہوئی دنیا پر براہ راست لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ کیا جدید دور کا انسان اپنی روزمرہ کی زندگی کی بقا اور معاشی مجبوریوں کے درمیان رہتے ہوئے تاریخ کے اس شاندار اور بے لچک معیار پر پورا اترنے کی واقعی کوئی عملی صلاحیت رکھتا ہے، یا ہم ہمیشہ ایک ایسے نظریاتی بوجھ تلے دبے رہیں گے جسے اٹھانا آج کے دور میں تقریباً ناممکن ہے؟ بہت گہری بات ہے، اور سننے والوں کے لیے یقیناً یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔
اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی